آج میں بھائی جان سے پوچھتی ہوں 2 محرم کو امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بھائی جان مجھے بتائے 2 محرم کا واقعہ آخر کیا ہوا تھا اس دن؟ 2 محرم 61 ہجری کا دن اسلام کا ایک بہت اہم دن تھا۔ اسی دن امام حسین اپنے اہل بیت، بچوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ دن پیچھے جانا ہوگا، جب ایک بہادر سپہ سالار حر بن یزید ریاحی کو امام حسین کا راستہ روکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حر ابن یزید الریاحی کوفہ کے مشہور بہادر اور بنی تمیم قبیلے کا سردار تھا۔ کوفہ کے گورنر عبید ابن زیاد نے انہیں 1000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ امام حسین کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ امام کو ایسے راستے پر لے جائے جو نہ سیدھے کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ کی اور لوٹتا ہو۔ سفر کے دوران ایک جگہ جسے ذو حسم کہا جاتا ہے، حر کی فوج اور امام حسین کا قافلہ آمنے سامنے آ گیا۔ دوستوں، ریگستان کی سخت گرمی تھی۔ حر کے سپاہی اور ان کے گھوڑے پیاس سے بحال ہو چکے تھے۔ جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ان لوگوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ امام کے ساتھیوں نے نہ صرف سپاہیوں بلکہ ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا۔ حر کے کچھ سپاہی اتنے تھک چکے تھے کہ مشک سے پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، تو امام کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلایا۔ حر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جس شخص کو روکنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، وہی ان کی فوج کی پیاس بجھا رہا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے اذان دلوائی۔ پھر امام نے حر سے فرمایا، اگر تم چاہو تو اپنی فوج کی نماز خود پڑھا لو۔ حر نے ادب سے جواب دیا، نواسے اے رسول، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حر اور ان کے تمام سپاہیوں نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین نے حر سے کہا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، اگر اب تم مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ مگر حر نے کہا، مجھے صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ یا مدینہ جانے کی اجازت نہ دوں۔ دوستوں، اس کے بعد حر کی فوج امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور آخرکار 2 محرم کو قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچ گیا۔ جب امام نے حر سے اس جگہ کا نام پوچھا تو حر نے کہا، کربلا۔ امام نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے وہی خیمے لگا دیے۔ یہاں کوفہ سے ہزاروں کی تعداد میں فوجیں آتی رہیں اور آخرکار 7 محرم کو فرات کا پانی امام حسین اور ان کے اہل بیت پر بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے بلکھنے لگے، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہر طرف پیاس اور بےبسی کا عالم تھا۔ دوستوں، یہاں حر یہ نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہیں سے حر کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ دوستوں، 10 محرم کی صبح ہوئی۔ یہاں جنگ شروع ہونے والی ہی تھی۔ حر اپنے گھوڑے پر بیٹھے جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تب ایک ساتھی نے کہا، اے حر، آپ تو کوفہ کے سب سے بہادر لوگوں میں سے ہیں، پھر آج کیوں کانپ رہے ہیں؟ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا دیکھ رہا ہوں، اور میں جنت کے سوا کسی چیز کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حر نے تیزی سے اپنا گھوڑا موڑا اور امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھ گئے اور امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے کہا، مولا، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو اس میدان تک آنے پر مجبور کیا۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی نواسے رسول نے کہا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ دوستوں، حر کربلا میں سب سے پہلے میدان جنگ میں اترے۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ آخرکار دشمنوں کے حملوں سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب امام کو اس بات کی خبر ملی تو امام دوڑتے ہوئے حر کے پاس آئے۔ امام نے حر کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، تم واقعی حر ہو، جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ تم دنیا کے بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو۔ اور حر نے امام حسین کی گود میں شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔